میں اور دین کی رہبری میں ہو جائے۔ حکم ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ، آدھے باہر آدھے اندر، آدھا کرے آدھا نہ کرے، ایسا نہیں۔ یہ تقاضا ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ ماننے کی باتیں ماننی ہے، چھوڑنے کی باتیں چھوڑنی ہے، قبول کرنے کی باتیں قبول کرنے کی، اس سے بنتا ہے دین۔ یہ اس کی محنت ہے کہ محنت کرو تاکہ اس کے نتیجہ اور ثمرہ آوے، کیونکہ ہر کام کی محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ہر کام سے پہلے محنت، کھیتی سے پہلے کھیتی کی محنت، تجارت سے پہلے تجارت کی محنت، ڈگری سے پہلے ڈگری کی محنت، ایسے دینداری سے پہلے دینداری کی محنت۔ کہ دینداری محنت کے بقدر آتی ہے۔ جب محنت صحیح ہوگی تو زندگیوں میں دین آئے گا، یعنی اندر ایمان پیدا ہوگا، خدا کا خوف پیدا ہوگا، ایسا خوف پیدا ہوگا جو نافرمانی سے بچاوے، اور اللہ کے انعام اکرام کا شوق پیدا ہوگا جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ یہ پیدا ہوتا ہے اس راستے میں، کیونکہ اس راستے میں فضائل سنائے جاتے ہیں، وعدے وعدہ سنائی جاتا ہے، وعدے وعیدیں سنائی جاتی ہے، اس لیے خوف بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے اور شوق بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے تاثرات انسانوں کی طبیعتیں لیتی ہے اس راستے میں، مختلف۔ اس لیے کہتے ہیں اس راستے میں پھرو، اس راستے میں نقل و حرکت کرو تو تمہاری صلاحیت کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کے تاثرات آئیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے پہلے دن سے، خود بھی حرکت میں رہے اور امت کو بھی حرکت دی۔ اور حرکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی دوسروں کی زندگی میں لانے کے لیے محنت کرے۔ محنت کرے، جتنی جو محنت کرے گا اتنی اس کو حقیقت نصیب ہوگی۔ محنت چھوٹ جائے گی تو رسم رہ جائے گی، رواج رہ جائے گا۔ اس لیے یہ محنت کرنی ہے، اور اس محنت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے۔ اس لیے کہ اس کی فکر کرنے کی ہم کو دعوت دی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ہر آدمی سوچا کرے، یہ کہا کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی طرف جا ہی رہا ہے، آخرت کی طرف پہلے دن سے جا رہا ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کا چلنا اس کے آخرت کی طرف ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیرا رخ آخرت کی طرف ہے، چلتے چلتے ایک دن تیری منزل آ جائے گی، تیرا ٹھکانہ آ جائے گا اور تو اتر جائے گا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آدمی زندگی گزارتے اس میں آخری تاریخ آ جاتی ہے اور سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ اتر جاتا ہے۔ یہ روش ہے زندگی کی اور یہ ترتیب ہے زندگی کی۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے۔ حدیث ہے کہ اپنے حیات اور اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، اپنی زندگی کی قدر سمجھو موت سے پہلے، کہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب عمل نہیں ہوگا، موت آ گئی، اب تو عمل کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا کہ کیا عمل کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے تھے فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ وبالنار۔ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، وہ بات میری یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے، یہ کہا۔ اس لیے یہ بات قسم کھا کر فرمائی کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔
اسے اللہ نے بھی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آدمی سوچا کرے کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کیا 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 ہے۔ آدمی دنیا میں سوچتا ہے بچوں کے لیے کیا کروں، گھر نہیں ہے اس کے لیے کیا کروں، وہاں مستقبل کی سوچ ہے انسان میں۔ تو آخرت تو وہ مستقبل ہے جس کو ختم نہیں ہونا ہے، اس کو ابد کہتے ہیں۔ ابد آخرت میں ابد ہے، ابد اس مستقبل کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہیں، اس کو ابد کہتے ہیں۔ وہاں انتہا ہی نہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، وہ عمر ختم ہی نہیں ہوگی، تو وہ بڑی جگہ ہے۔ ہاں، آخرت کو بقا بھی ہے اور آخرت کے لیے آخرت میں بہتری بھی ہے۔ دنیا میں بقا بھی نہیں ہے، دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، دنیا میں فتنے ہیں، دنیا میں فتنے ہیں اور بہتری بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہر اچھی چیز بگڑ جاتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہری بھری چیز سوکھ جاتی ہے۔ جی ہاں، کہ اس میں نتیجے میں خیر نہیں ہے۔ اور آخرت والآخرت خیر وابقا، کہ آخرت کیسی ہے کہ آخرت تو بہت بہتر ہے، ہاں، اور باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ جو خیر ملے گی وہ باقی رہے گی اور ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی۔ اللہ اپنے کرم سے بڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے اصل زندگی تو وہی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، حدیثوں میں ہے۔ تو اصل زندگی وہی ہے، اس کے بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ دین کے بارے میں آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ دین زندگی میں کیسے آئے، دنیا میں کیسے پھیلے۔ ہاں، تو یہ سب سبق ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں بھی دین آوے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے پابند نہیں ہے۔ یہ نتیجہ اچھا آئے گا، یہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی محنت اپنی تدبیر یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی محنت کا، اپنی تدبیر کا، اپنی کوشش کا ذمہ دار بنایا۔ ہاں، کہ تمہیں وہ ملے گا جتنی تمہاری کوشش ہوگی۔ تم سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں ہوا۔ ہاں، نبیوں سے بھی یہ ہے کہ نبی نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ کو ہم نے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلنے کی بشارتیں سنائیں گے، نافرمانیوں سے ڈرائیں گے، یہ آپ کا کام ہے، اور لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ باقی کسی نے نہیں مانا، کوئی نہیں آیا، نہیں چلا اور وہ دوزخ میں گیا، تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ دیکھا، اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، آپ نے اپنا کام کر لیا۔ تو ایسے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے کام میں منہمک رہنا ہے، اپنے کام کو مقصود بنانا۔ دین اصل مقصد ہے، دین اصل مقصد زندگی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہر آدمی سے اس کا دین پوچھا جائے گا۔ ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا، اپنا دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ، کیا دین لے کر آئے ہو۔ ہاں، جن کے پاس دین نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، کفر ہوگا، وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ ہائے مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس دین ہوگا وہ صحیح جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے۔ اس لیے اس جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، دین کے کام دیا۔ اس محنت کے ذریعے سے یہی ہے کہ دین کو، دین کے کاموں کو اپنی اصلی چیز سمجھ کر اس کو زندگیوں میں لانا ہے۔